ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو پہاڑ توڑی جا رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم عمل صالح سے دور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ، جس عنوان پہ گفتگو کرنے کی جسارت کرتا ہوں وہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ مسائل اور ان کا حل۔ ناظرین کرام، آج ہندوستانی مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، ہر طرف مصیبت زدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ اپنے ہر گھر میں اور ہر گلی میں آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، کبھی ٹرپل طلاق کا بل لا کر مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو کبھی مسلمانوں کو مار کر ویڈیو بنایا جاتا ہے اور جے سری رام جیسے نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور ایسے نعرہ نہ لگانے پر موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔ تو کبھی مسلمانوں کی جان کو جانور سے بدترین سمجھ کر موت کی نیند سلا دی جاتی ہے۔ تو کبھی 2022 آنے سے پہلے مسلمانوں کو ہندو بنانے اور ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو کبھی CAA جیسا کالا قانون لا کر ہندوستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اور پھر NRC کے ذریعے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی ناپاک سازش رچی جاتی ہے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ جب ہم ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں دیش دروہی اور غدار گردان کر ہمارے ساتھ منچاہا سلوک کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ چند روز پہلے دلی کے اندر ہمارے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسائل کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر حل یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومن اور مسلمان کبھی اس پر کوئی قوم حکومت نہیں کر سکتی ہے، ان کو کوئی قوم کی طاقت اور دنیا میں کوئی جتنی بھی ساری قومیں ہیں اس کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دوسرا حل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت میں باری تعالیٰ نے مومنوں کو زمین کا خلیفہ بنانے کا وعدہ تو کیا ہے، مومنوں کو زمین کا بادشاہ بنانے کا وعدہ تو کیا ہے، مگر ساتھ ہی دوسرا حل بھی بیان فرمایا، اور وہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ آج ہندوستانی مسلمان مظلوم کیوں ہے، ان پر ظلم و ستم کی پہاڑ کیوں توڑی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کو ہر جگہ گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ تیسرا حل علم ہے۔ آج ہم علم کے راستے سے پیچھے ہٹے چلے جا رہے ہیں، اور علم کے بغیر کوئی قوم فلاح و بہبود پا ہی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہونے کی بنیادی سبب یہ ہے کہ اسلام سے ظاہر ہو جانا، اور
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت نازل کی وہ علم ہی کے متعلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ چوتھا نمبر حل توکل علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی آج تک نہیں جنی، دنیا میں کوئی ایسا طاقت موجود نہیں ہے جو اس کو گرا سکے، جو اس کو جلیل کر سکے۔ جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے، جس کا ساتھ اللہ ہو جائے، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، میرے پیارے بھائیوں، تو چوتھا نمبر حل ہے توکل علی اللہ۔ پانچواں اور چھٹا نمبر حل کہ ہم صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں۔ اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ جس وقت سجدے کی حالات میں تھے کہ آپ پر اونٹ کی وجھڑی ڈالی جاتی ہے، تو کبھی آپ سے بائیکٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو درخت کے چھال اور پتے بھی کھانے پڑتے ہیں، تو کبھی جنگ احد میں آپ کے 4 دانت کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر مدینے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو کبھی آپ پر ساحر، کاذب، مجنون اور جھوٹے ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ساتواں حل اتحاد و اتفاق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم پارا ہوئے تبھی ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آٹھواں حل کہ قرآن سے دوری اختیار کرنا، قرآن کو طاق کی زینت بنا لینا، یعنی قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن پر سے دوری اختیار کر لینا اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ علامہ اقبال اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ نواں حل توبہ و استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آج ہندوستانی مسلمان مظلوم ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی سازش میں ڈالی جا رہی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے، ان میں سے ایک مظلوم کی دعا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت بخش، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔